سورہ نساء کے حصے میں اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح شروع سے ہی سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالی نے خاندانی زندگی، ایک گھر کو کیسے چلانا ہے، اس کو آگے کیسے بڑھانا ہے، اور پھر معاشرے میں خواتین کے جو حقوق ہیں، معاشرے میں خواتین کا جو کردار ہے، اور معاشرے میں جو حق ایک عورت کو ملنا چاہیے، اس کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر سورہ نساء میں واضح طور پر بیان فرمایا ہے۔ اور پھر یہاں سے اللہ تبارک و تعالی نزول قرآن سے پہلے، بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مکہ کے عرب کے جو حالات تھے، اس وقت کے جو احوال تھے، ان کی جو جہالت پر مبنی رسمیں تھیں، ان رسوم میں سے ایک رسم کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، اس کا یہاں پہ اس کی تردید فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم کو یہ حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کو میراث میں لے لو۔ اب اسلام سے پہلے عرب میں یہ رواج تھا کہ ایک آدمی جب فوت ہو جاتا تو اس میں جو اس کی بیوی ہوتی تھی اس کو بھی وراثت میں وارثوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پہ کھلے الفاظ میں منع فرما دیا ہے کہ اس طرح ایک انسان کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے، ایک انسان کی عزت معاشرے سے ختم ہوتی ہے، کہ یہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لیے ان تمام مسائل کو بنایا ہے، اور جس معاشرے میں انسان ہی کی عزت نہ ہو، ایک عورت کی ہی عزت نہ ہو، تو وہ کیسے ترقی کر سکتا ہے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح کی فاسد رسومات کو، غلط رسومات کو، ان کو معاشرے سے ختم کیا ہے۔ قرآن حکیم نے جگہ جگہ ان کی طرف اشارہ کیا ہے۔ جو غلط رسم معاشرے میں پائی جاتی تھی ان کا نشاندہی کر کے اسے وہاں سے ختم کیا گیا ہے۔ اب یہاں پہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس رسم کو ختم فرمایا ہے کہ یہ کسی اسلام لانے والے کے لیے حلال ہی نہیں کہ وہ عرب کی اس رسم پہ عمل کرے کہ جو خاوند فوت ہو جائے تو وہ عورت وراثت میں دوسروں کو منتقل ہو جائے۔ اور پھر وہاں سے فرمایا وَلَا تَعْضِلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، یا پھر ان کو روکے رکھو، یا پھر کہ جس طرح اگر ایک عورت کا خاوند فوت ہو گیا ہے تو دین اسلام اسے یہ حق دیتا ہے کہ وہ جس سے چاہے نکاح کر سکتی ہے، لیکن وہاں پہ یہ رواج تھا کہ وہ کوئی خاوند فوت ہو گیا تو اس کی بیوی کو وہ اپنے خاندان سے جانے نہیں دیتے تھے، نہ تو اس کا کسی اور سے نکاح کرتے تھے، نہ اسے کہیں اور جانے دیتے تھے، کہ اس کی جو ملکیت ہے، اس کی جو وراثت ہے، یہ مال و دولت لے کے یہاں سے چلی جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز سے واضح طور پہ منع فرمایا ہے کہ مال و دولت، یہ چیزیں، یہ دنیا کی چیزیں، یہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی ضرورت کے لیے بنائی ہیں، یہ انسان کی تکمیل کے لیے بنائی ہیں، انسان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بنائی ہیں، نہ کہ انسان کو بھی ان کی طرح مال و دولت کی طرح تقسیم کیا جائے یا وراثت میں دیا جائے، یا پھر تم کسی ایک انسان کو، ایک آزاد انسان کو تم پکڑ کے ایسے ہی اپنے پاس بٹھا لو، اپنے خاندان میں رکھ لو کہ اس کو جانا نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ہماری وراثت بھی چلی جائے گی، ہمارا مال بھی چلا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز سے واضح طور پہ منع فرمایا ہے۔ اور پھر فرمایا الا ان یاتین بفاحشۃ مبینۃ، یا تو اگر وہ کھلی گمراہی کریں، کھلی بے حیائی کریں، کسی واضح ترین گناہ کا ارتکاب کریں تو پھر تو ان کو روکا جا سکتا ہے، لیکن اگر ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی عذر کے، کسی خاتون کو اس کے خاوند کے فوت ہو جانے کے بعد اسے مجبور کر کے روکا نہیں جا سکتا ہے، اسے وہاں پر قید نہیں کیا جا سکتا ہے، اسے بند نہیں کیا جا سکتا ہے کہ اس پہ اس کی زندگی کے آگے کے راستے بند کر دیے جائیں، کیونکہ ایک انسان کی عزت کے خلاف ہے، عزت نفس کے خلاف ہے، ایک انسان کی حرمت اس کے خلاف ہے۔ خطبہ حجت الوداع میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر اور بہت سی چیزوں کو بیان فرمایا ہے، وہاں پر عورت کی عزت پہ، عورت کی حفاظت کے لیے، عورت کے حقوق کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں وہ واضح ترین تعلیمات ہیں کہ جس میں ایک عورت کو کیا حقوق حاصل ہیں، اور پھر وہاں پر اس کی عزت کو کیسے محفوظ رکھنا ہے، اس کے لیے کیا کیا اقدامات کرنے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم کی سورہ نساء میں یہاں پہ بھی بیان فرمائے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ،
اور گزران کرو عورتوں کے ساتھ اچھی طرح، کہ جو تمہاری بیویاں ہیں، تمہارے گھروں میں رہنے والی خواتین ہیں، ان کے ساتھ اچھے انداز میں انسان بات چیت کرے۔ وہ کوئی تمہاری نوکر نہیں ہے، وہ کوئی تمہارے لیے تمہارے ساتھی ہیں، تو ان کے ساتھ اچھے انداز میں رہو۔ وعاشروہن بالمعروف، کہ ان کے ساتھ معروف طریقے سے، نیک طریقے سے، اچھے طریقے سے، دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق، جو اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کے مطابق تم ان کے ساتھ معاشرت اختیار کرو، اس کے مطابق تم ان کے ساتھ معاملات کرو، اس کے مطابق تم ان کے ساتھ لین دین کرو۔ یا جو بھی واقعات ہیں، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور پھر فرمایا پھر اگر تمہیں پسند نہ ہو تو پھر فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو شاید تمہیں کوئی چیز وہ شروع میں پسند نہ آئے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے اسی کے اندر خیر رکھی ہو۔ ایک انسان جب رہتا ہے تو اس میں بہت سے واقعات پیش آتے ہیں، بہت سی چیزیں جب دو لوگ آپس میں ملتے ہیں تو ان کی ایسی ہوتی ہیں جو ایک دوسرے سے میل نہیں کھاتی ہیں، بہت سی عادتیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک دوسرے کی پسند نہیں آتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تم اس طرح سے اگر تمہیں کوئی چیز ناپسند ہے تو اس کی بنیاد پہ تم چھوڑ مت دو، پھر ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے اسی کے اندر خیر رکھی ہو۔ اب کسی کی خوبصورتی ہی خیر نہیں ہے، کسی کا بلند اخلاق، کسی کے اعلیٰ معیار کے اخلاقیات، کسی کی اور بہت سی عادات ہو سکتی ہیں جو اس کی خوبصورتی کے لیے ہوتی ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کے اندر بہت سی خصوصیات رکھی ہیں۔ ایک انسان ہے، ظاہر ہے اس کے اندر خامیاں بھی ہیں، اس کے اندر کچھ برائیاں بھی ہوتی ہیں، کچھ جبلی حالات بھی ہوتے ہیں، لیکن ہر انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے خصوصیات بھی رکھی ہوئی ہیں۔ تو انسان کو پھر ایک دوسرے کی خصوصیات دیکھنی چاہیے کہ اگر ایک بات مجھے ناپسند ہے تو اس کی کتنی باتیں ایسی ہیں جو کہ پسندیدہ بھی ہیں، کتنے اعمال ایسے ہیں جو مجھے پسند بھی ہیں۔ ایک صحابی وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں یا امیر المؤمنین، میں اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ کیا وجہ ہے؟ تو کیوں طلاق دینا چاہتا ہے اسے؟ تو کہنے لگے مجھے پسند نہیں ہے۔ تو فرمانے لگے کیا تجھے ہر چیز جو پسند نہیں ہے وہ گھر سے باہر نکال دیتا ہے؟ کیا کسی چیز کا ایک ہی پہلو دیکھا جاتا ہے؟ تمہیں اپنے گھر میں رکھنے والی عورت کے صرف ایک ہی چیز نظر آتی ہے کہ اس کا بولنے کا انداز کیسا ہے یا اس کی خوبصورتی کیسی ہے، تم اس کی باقی چیزیں کیوں نہیں دیکھتے ہو؟ باقی خصوصیات کیوں نہیں دیکھتے ہو؟ باقی معاملات کیوں نہیں دیکھتے ہو؟ ایک عورت اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے تمہارے پاس آئی ہے، اس نے بھی اپنی زندگی گزارنی ہے، تو اس کے ساتھ نباہ کرنا، اس کے ساتھ وہاں پر معاملات کو اچھے انداز سے لے کر چلنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اسی میں تمہارے لیے خوبی رکھی ہو۔ اور پھر یہاں پر قرآن حکیم میں فرمایا فی خیرا کثیرا، بہت خوبی رکھی ہو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رشتے طے ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکت ان میں شامل ہو جاتی ہے۔ جو معاملات طے پاتے ہیں ایک انسان اگر اللہ کی خوشنودی کے لیے ایک رشتے کو لے کر چلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کس قدر خوش ہوتے ہیں۔ قرآن حکیم میں دوسری جگہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ جگہ انسان کو صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں کہ تم صلہ رحمی کے ساتھ پیش آؤ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آؤ۔ ایک انسان جہاں پہ کام کرتا ہے، کسی دفتر میں کام کرتا ہے، کسی دکان پہ کام کرتا ہے، کوئی کاروبار کرتا ہے، تو وہاں پر بھی 100 قسم کے مسائل ہوتے ہیں، لیکن وہاں پہ بھی انسان برداشت کرتا ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ قابل برداشت نہیں ہوتی ہیں، یہ انسان کو پسند نہیں ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو لے کے چلتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر انسانوں کو رہنمائی فرمائی ہے، خاص طور پہ مسلمانوں کو رہنمائی فرمائی ہے کہ تم نے ایک گھر کو لے کر کیسے چلنا ہے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ ابلیس اعظم شیطان جب وہ اپنی مجلس لگاتا ہے تو وہاں پر تمام شتومڑوں کو جمع کرتا ہے، تو ان سے سوالات پوچھتا ہے کہ تم نے کیا کیا کام کیے ہیں، کیا کیا جرائم کیے ہیں۔ تو پھر تمام شیطان اسے بتاتے ہیں کہ میں نے فلاں انسان سے فلاں بڑا بڑا گناہ کرایا ہے۔ کسی کوئی کہتا ہے میں نے کون سا بڑا گناہ کرایا ہے، تو کہتا ہے تو نے کچھ نہیں کیا۔ دوسرے سے کہتا ہے میں نے کسی کو شراب پہ لگا دیا، اس سے کہنے لگا تو نے بھی کچھ نہیں کیا ہے۔ تو ایک چھوٹا سا شیطان خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا سر نیچے کر کے، اس سے کہنے لگا کہ تو نہیں بتاتا ہے کہ تو نے کیا کیا ہے۔ کہتا میں نے زیادہ تو کچھ نہیں کیا، صرف ایک خاوند بیوی کے بیچ میں ایک تھوڑی سی ناراضگی ڈال دی ہے، تھوڑی سی لڑائی ڈال دی ہے۔
تو شیطان اسے بلاتا ہے، اسے گلے سے لگاتا ہے کہ تو نے بہت اعلیٰ کام کیا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں اب دو خاندانوں کے درمیان پھوٹ پیدا ہوگی، دو خاندانوں کے درمیان لڑائی پیدا ہوگی۔ اب یہ صرف ایک گھر کے اندر دو بندوں کے درمیان بات نہیں رہے گی، بلکہ یہ پھیل کے خاندانوں تک جائے گی۔ اس لیے ہمیں اپنے معاشرات، اپنے گھروں کے انداز، گھریلو معاملات انہیں آسان طریقے سے چلانا چاہیے۔ جس طرح ایک انسان جب شادی کرتا ہے تو اس وقت کتنے لوگوں سے مشورہ کرتا ہے، کوئی رشتہ طے کرنا ہوتا ہے اس وقت کتنے لوگوں سے پوچھتے ہیں، کتنے لوگوں سے تفتیش کرتے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ رشتہ کر لینا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن جب طلاق دینے کی نوبت آئے تو اس وقت ایک انسان طلاق دے دے اور بعد میں کہے کہ میں غصے میں تھا، تو اس وقت وہ کسی سے مشورہ نہیں کرتا ہے۔ قرآن حکیم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ وہ تو ہمیں اسی چیز کی طرف تلقین کرتا ہے کہ آپ اپنے ہر معاملے میں مشاورت کے ساتھ چلیں۔ ایک خاندانی نظام وہ معاشرت کو لے کے چلتا ہے، مشاورت کو لے کے چلتا ہے، اس کے نتیجے میں انسان ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں، ایک دوسرے کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ اچھے انداز میں طے پاتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو چیزوں کو بیان فرمایا ہے۔ ایک پہلی چیز تو وہ جو عرب معاشرے کی غلط رسم تھی، وہاں کا جو غلط رواج تھا کہ وہ عورتوں کو وہاں پہ روک لیتے تھے، تو اس کو منع فرمایا کہ دین اسلام اس چیز کو جائز قرار نہیں دیتا ہے۔ اب کوئی بھی دین جب جہاں پہ جاتا ہے، جہاں پر جو نبی مبعوث کیے جاتے ہیں، تو وہ اس وقت کی پہلے کی جو معاشرے کی رسوم چل رہی ہوتی ہیں ان سے اچھی رسوم کو ختم نہیں کرتے ہیں، بلکہ فاسد رسوم، ایسی رسوم جس کی وجہ سے کسی دوسرے کو نقصان پہنچتا ہو، جس کی وجہ سے کسی دوسرے کا کوئی نقصان ہوتا ہو، تو اسے وہ دین ختم کرتا ہے۔ دین اسلام، دین فطرت اسے ختم کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ تم ان کے ساتھ اچھے طریقے سے چلو، معروف طریقے کے ساتھ چلو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا اور پھر فرمایا کہ تمہیں اگر کوئی چیز ناپسندیدہ معلوم ہوتی ہے تو اس پہ صبر کرو۔ وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے اسی میں بہت خیر رکھی ہے، خیرن کثیرہ، بہت خیر رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی زندگیاں، اپنے گھریلو معاملات وہ دین اسلام کے مطابق لانے کی توفیق نصیب فرمائے، تاکہ اس کے نتیجے میں دین اسلام کی رہنمائی میں ہم اپنے گھر کی زندگی، اپنے خاندان کی زندگی، اپنے محلے اور شہر کی زندگی اسے بہتر بنا سکیں۔ جب ہم اپنی زندگی کے فیصلے، اپنی زندگی کے معاملات دین اسلام کی رہنمائی میں کریں گے تو اس کے نتیجے میں ہمیں یہ خیر کثیر کا جو تذکرہ آیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے یہ خیر کثیر حاصل ہوگا، کیونکہ ہم دین کی رہنمائی میں چل رہے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی کی تعلیمات کی روشنی میں چل رہے ہوں گے، اسوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں جب اپنی زندگی گزاریں گے تو زندگی کے ہر پہلو میں ہمیں خوبی ملے گی، زندگی کے ہر فیصلے میں ہمیں بھلائی ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا حلال نہیں تم کو کہ میراث میں لے لو عورتوں کو زبردستی، ولا تعضلوہن لتذہبوا ببعض اور نہ روکے رکھو ان کو اس واسطے کہ لے لو ان سے کچھ، ما آتیتموہن اپنا دیا ہوا، الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ مگر یہ کہ وہ کریں بے حیائی کھلی، وعاشروہن بالمعروف اور گزران کرو عورتوں کے ساتھ اچھی طرح، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ پھر اگر تم کو نہ بھاویں، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا تو شاید تم کو پسند نہ ایک چیز، وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا اور اللہ نے رکھی ہو اس میں بہت خوبی۔ صدق اللہ۔